ذرا آپ دیگر خبروں کی طرف آئیں. آپ کے پرانے میں دوست کہوں گا تو آپ کہیں گے میرے تو بالکل بھی نہیں. پوری کی پوری پارٹی گرفتار کر لی ہے ایک ہی بندے نے سر. شیخ رشید صاحب گرفتار ہو گئے اور وہ تو پوری کی پوری عوامی تحریک پارٹی مطلب پوری پارٹی آپ کہہ رہے ہیں یہ شخص سر سے عوامی تحریک جو ہے وہ پوری پارٹی ہی شیخ رشید صاحب سر سے میں تو کہتا ہوں ایک بہت بڑا سازشی کردار فتنہ ہے یہ ایک بہت بڑا سر سے پاؤں تک فتنہ تھا. اس کو بہت جلدی گرفتار ہونا چاہیے تھا. تعجب ہے کہ وہ پنڈی کے بحریہ ٹاؤن میں چھپا تھا اور ہمارے اداروں سے اتنے دن یہ اوجھل رہا. یہ تعجب ہے. لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے. تو شیخ رشید صاحب جو اس وقت چھپ کر بڑے بڑے جرم کر رہے تھے آخر ہتھے چڑھ گئے ہیں. تو اب ان کی ملاقات اس علاقے میں. اور اب یہ وہ والا کیس نہیں ہے کہ جناب یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ جی میری ہتھکڑی ہے, میرا زیور ہے اور میرا سسرال ہے. یہ سسرال اور ہتھکڑی اس لیے تھی کہ ان کو اندر تو بھیجا گیا تھا لیکن وی آئی پی طریقے سے کھانے آتے تھے, وی آئی پی طریقے سے رہتے تھے, تو اس لیے ان کو وہ سسرال لگتا تھا. اب ان کو چھترول کی ہے بڑی زوردار, اور ایسی چھترول ہوگی کہ اس کے بعد دیکھیے گا کبھی ان کے منہ میں یہ الفاظ نہیں آئیں گے کہ ہتھکڑی میرا زیور ہے اور جیل میری سسرال ہے. ایسا ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے اس شخص کے ساتھ. یہ عمران خان سے کسی لحاظ سے کم نہیں ہے. اس شخص نے آگ لگانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. اس کی اتنی چھترول کی جائے, کاش کچھ عرصے کے لیے مجھے جیلر بنا دیا جائے جہاں پر یہ ہے, تو میں اس کو سبق سکھاؤں کہ پاکستان کو جلانے, پارلیمنٹ کو جلانے, لوگوں میں نفرت پیدا کرنا اور آپ کے انارکی پھیلانا اور لوگوں میں بدزنی اور ریڈ لائن اور پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے جو الفاظ ادا کیے, وہ سارے الفاظ کی گونج وہ 6x6 نہیں 3x3 کے ڈربے میں اس کو رکھ کر پورا کیا جائے. سیل میں بھی نہیں ڈربے میں رکھ جائے گا. ڈاکٹر صاحب سہولت کار کہا جاتا تھا ظاہر ہے بندیال صاحب کو پی ٹی آئی کا اور تمام ایسے لوگوں کا جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو اب ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی اور شیخ رشید صاحب پکڑے گئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سہولت کاری کی جو ظاہر ایک مل رہی تھی اس کے نہ ملنے کی وجہ سے پی ٹی آئی اور عمران خان کی پارٹی کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے؟ نہیں دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کی بہت بڑی جو امید تھی وہ ان سہولت کاروں سے تھی اور جسٹس بندیال سے تھی. اور میں آپ کو جسٹس بندیال کو یہاں شاباشی دوں گا. جسٹس بندیال کو شاباشی کیوں دوں گا کہ جسٹس بندیال نے سہولت کاری پوری کرنے میں اپنی پتلون اور قمیص سب اتار کے کھڑے ہو گئے تھے کہ میں نے عمران خان کو سہولت کاری کرنی ہے. تو عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو اتنا بڑا سہولت کار ملا تھا کہ جس نے اپنی عزت, اپنے مقام, اپنے حلف, اپنے عہدے, اپنے اس مقام کو سب کو داغدار کر دیا ایک شخص کے لیے. تو عطا بندیال جیسی سہولت کاری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گی. تو عمران خان کی جب یہ سہولت کاری ختم ہو گئی ہے تو اب آپ سمجھیں عمران خان تو زمین بوس ہو چکے ہیں. اب عمران خان کو پتہ ہے کہ جی میرے تمام کیسز جو ہیں وہ میرٹ پہ سنے جائیں گے, اور ان کا جو میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کیس میں ثبوت ہے. اب تو ہر کیس عدالتوں میں جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب چیف جسٹس اتنا اوپن کسی پارٹی کو یا کسی شخص کو سپورٹ کر رہا ہو اور اس کے پاس کیس سپریم کورٹ میں آیا نہ ہو, سیشن کورٹ میں فیصلہ ہو یا ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو, اور وہ سپریم کورٹ لگا کر بیٹھ جائے اور وہاں سے وہ تمام کنٹرول کرے, تو گویا سیشن کورٹ میں یا لوور کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جو ججز بیٹھے ہیں وہ اس کے انفلوئنس میں آتے ہیں, کیونکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بڑی چیز ہوتا ہے. تو چنانچہ اب اس کے جانے کے بعد تمام کورٹوں میں وہ جو ایک سہولت کاری کا بہت بڑا دباؤ تھا, پریشر تھا عمران خان اور ان کے حواریوں کے لیے, وہ اب ختم ہو چکا ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے آج کا دن, یعنی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چارج سنبھالا ہے اور عطا بندیال صاحب جو چلے گئے, موت سے بدتر ہے. کیونکہ اب ان کو اتنی بڑی سہولت کاری جو مل رہی تھی اتنے عرصے سے وہ اب قطعی نہیں مل سکے گی. تو سوچئے وہ کہاں کھڑے ہوں گے.
بالکل ٹھیک ہے. ایک تو جو جن کو وہ سہولت کاری دیتے تھے ان کو سہولت کاری نہیں ملے گی. دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ 9 مئی میں بندیال صاحب کی فیملی کے کچھ لوگ بھی ملوث ہیں. اگر ایسا ہے تو کاروائی کیوں نہیں ہو سکی؟ کیا کہیں ریٹائرمنٹ کا انتظار تو نہیں کیا جا رہا تھا؟ یقیناً یقیناً بہت سارے کیسز ہیں. القادر ٹرسٹ کیس ہے, 9 مئی کیس ہے, سائفر کیس ہے, آپ کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ آگے بڑھاتے ہوئے خیال کیا, کیونکہ وہ براہ راست انوالو ہو رہے تھے نا. وہ ہر کیس میں کوئی بھی کیس ہوتا تھا اس کے اوپر پریشر آ جاتا تھا, تو آپ دیکھتے تھے کہ کیسز کا کیا اثر ہوتا تھا. تو میں نے کہا وہ تمام کیسز صرف اس لیے رکے ہوئے تھے کہ یہ ریٹائر ہوں تو پھر یہ تمام کیسز اپنی جگہ پر آئیں اور میرٹ پر ان کو فیصلے ہوں, تو اسی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب مجھے امید ہے کہ یہ تمام کیسز اپنی انجام کو پہنچنے والے ہیں. کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت رکھی گئی ہے, فل کورٹ سماعت بھی کرے گا. اگر بینچ نے قانون کے مطابق قانون کے حق میں فیصلہ دے دیا تو کیا بندیال صاحب کے فیصلے اور بنائے گئے بینچ متاثر ہوں گے سر؟ ظاہر ہے کہ دیکھیں نا, فل کورٹ اگر فیصلہ کرے گا تو اس فیصلے کو باؤنڈنگ ہوگی 189 کے تحت تمام ججز پر, کورٹوں پر. اور جو پرانے فیصلے ہوتے ہیں جب ان سے بڑا لارجر بینچ کوئی فیصلہ دے دیتا ہے تو وہ متاثر تو ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. متاثر ہوگا آپ. اور میں آپ کو جسٹس بندیال کو یہاں شاباشی دوں گا. اچھا جسٹس جی. بندیال کو شاباشی کیوں دوں گا کہ جسٹس بندیال نے سہولت کاری پوری کرنے میں اپنی پتلون اور قمیص سب اتار کے کھڑے ہو گئے تھے کہ میں نے عمران خان کو سہولت کاری کرنی ہے. تو عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو اتنا بڑا سہولت کار ملا تھا کہ جس نے اپنی عزت, اپنے مقام, اپنے حلف, اپنے عہدے, اپنے اس مقام کو سب کو داغدار کر دیا صرف ایک شخص کے لیے. تو عطا بندیال جیسی سہولت کاری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گی. تو عمران خان کی جب یہ سہولت کاری ختم ہو گئی ہے تو اب آپ سمجھیں عمران خان تو زمین بوس ہو چکے ہیں. اب عمران خان کو پتہ ہے کہ جی میرے تمام کیسز جو ہیں وہ میرٹ پہ سنے جائیں گے, اور ان کا جو میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر کیس میں ثبوت ہے. اب تو ہر کیس عدالتوں میں جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب چیف جسٹس اتنا اوپن کسی پارٹی کو یا کسی شخص کو سپورٹ کر رہا ہو اور اس کے پاس کیس سپریم کورٹ میں آیا نہ ہو, سیشن کورٹ میں فیصلہ ہو یا ہائی کورٹ میں فیصلہ ہو, اور وہ سپریم کورٹ لگا کر بیٹھ جائے اور وہاں سے وہ تمام کنٹرول کرے, تو گویا سیشن کورٹ میں یا لوور کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں جو ججز بیٹھے ہیں وہ اس کے انفلوئنس میں آتے ہیں, کیونکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بڑی چیز ہوتا ہے. تو چنانچہ اب اس کے جانے کے بعد تمام کورٹوں میں وہ جو ایک سہولت کاری کا بہت بڑا دباؤ تھا, پریشر تھا عمران خان اور ان کے حواریوں کے لیے, وہ اب ختم ہو چکا ہے. تو عمران خان صاحب کے لیے آج کا دن, یعنی جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چارج سنبھالا ہے اور عطا بندیال صاحب جو چلے گئے, موت سے بدتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اب ان کو اتنی بڑی سہولت کاری جو مل رہی تھی اتنے عرصے سے وہ اب قطعی نہیں مل سکے گی. تو سوچئے وہ کہاں کھڑے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایک تو جو جن کو وہ سہولت کاری دیتے تھے ان کو سہولت کاری نہیں ملے گی. دوسرا ڈاکٹر صاحب ایک یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ 9 مئی میں بندیال صاحب کی فیملی کے کچھ لوگ بھی ملوث ہیں. اگر ایسا ہے تو کاروائی کیوں نہیں ہو سکی؟ کیا کہیں ریٹائرمنٹ کا انتظار تو نہیں کیا جا رہا تھا؟ یقیناً بہت سارے کیسز ہیں. القادر ٹرسٹ کیس ہے, 9 مئی کیس ہے, سائفر کیس ہے, آپ کے بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ آگے بڑھاتے ہوئے خیال کیا, کیونکہ وہ براہ راست انوالو ہو رہے تھے نا. وہ ہر کیس میں کوئی بھی کیس ہوتا تھا اس کے اوپر پریشر آ جاتا تھا, تو آپ دیکھتے تھے کہ کیسز کا کیا اثر ہوتا تھا. تو میں نے کہا وہ تمام کیسز صرف اس لیے رکے ہوئے تھے کہ یہ ریٹائر ہوں تو پھر یہ تمام کیسز اپنی جگہ پر آئیں اور میرٹ پر ان کو فیصلے ہوں. تو اسی وجہ سے رکے ہوئے تھے. اب مجھے امید ہے کہ یہ تمام کیسز اپنی انجام کو پہنچنے والے. تو یہ مرحوم جسٹس سیٹھ وقار صاحب تھے جنہوں نے سپریم کورٹ میں جونیئر ججوں کی تعیناتی کی درخواستیں دائر کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ ان کو واپس بھجوائیں. اب قاضی صاحب کا موقع بھی یہ رہا ہے اور ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے, تو کامیاب ہوں گے جونیئر ججوں کو واپس بھجوانے؟ قانون کے مطابق, اصول کے مطابق شاید یہی دیکھیں بات ہے. آئین اور قانون, ہم تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں, میں نہیں بلکہ پوری قوم اس بات پوری قوم صحیح کہ انصاف بلا امتیاز
फैसले आइन और कानून के मुताबिक, चाहे छत गिरे, चाहे दरिया फट जाए, पहाड़ गिर जाए, आसमान फट जाए। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये भी काजी है, उस दौर में जब काजी थे, खुलफा राशिदीन थे और दौरों में जो है काजी आए, उन्होंने ये नहीं देखा, उन्होंने मसलहत नहीं देखा, उन्होंने दबाव नहीं देखा, उन्होंने नजरिया ज़रूरत नहीं देखा, उन्होंने फैसले कुरान और सुन्ना और आइन और कानून के मुताबिक किया। तो काजी साहब से यही उम्मीद है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, इंसाफ पर मबनी फैसले करें। इससे कौन खुश होता है, कौन खुश नहीं होता है, इसको छोड़ दें, क्योंकि उन्होंने खुश करना है तो अपने रब को खुश करना है। तो ऐसी सूरत हाल में ये केस ऑलरेडी पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस काजी फाइज ईसा यकीनन इस केस को सुनेंगे, और वो इस सिलसिले में उनका स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि वो जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट में उन्होंने जो है वो हमेशा अपोज किया है, और वो तो गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ की जिसने कॉम्प्रोमाइज़ किया और 2 वोट जो है जस्टिस बंदयाल को दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद और जिन सीनियर जजेस ने और बार काउंसिल्स ने एक स्टैंड लिया था कि जूनियर जजेस को नहीं आना है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ शिकस्त हुई थी। अब जबकि चीफ जस्टिस ये हैं और हुकूमत के अटॉर्नी जनरल भी हैं, और जाहिर है एक सुप्रीम जुडिशल कमीशन है, उसमें मौजूद जजेस अब ये फैसला करेंगे कि आया ये जूनियर जजेस रहें या नहीं रहें। लेकिन बहैसियत चीफ जस्टिस जब वो सीनियर जज थे उनका स्टांस क्लियर है, तो यकीनन हमें ये लगता है कि वो केस पेंडिंग है, और जब वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में आएगा तो ये सारे जजेस जो जूनियर हैं उनको वापस जाना होगा। इससे इंसाफ की जीत होगी, यकीनन वो हाई कोर्ट जाएं, और ऐसे जजेस जो सीनियर जजेस हैं, जो आइन और कानून के मुताबिक अहल हैं, उनको आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उनको आना चाहिए। अच्छा सर, एक जो बंदयाल साहब जानबूझ के छोड़ कर गए हैं मिलिट्री कोर्स वाला केस, इसमें आप कैसे देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है इसमें? काजी साहब इसमें देखिए, हाथ बिल्कुल डालेंगे? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या फला एक्ट या आर्मी एक्ट के हवाले से जानबूझ किया था बंदयाल साहब ने, इसको डिले किया, फैसला नहीं दिया, और वो ये चाहते हैं कि ये फैसला चीफ जस्टिस आपके जनाब काजी फाइज ईसा करें, और एक तरीके से जाहिर है सामने बड़ा क्लियर स्टांस है एक इदारे का कि ऐसे लोग जो 9 मई के जिम्मेदार हैं, मंसूबा साज हैं, मास्टर माइंड हैं, सहूलतकार हैं, दहशतगर्द हैं, उनका ट्रायल आर्मी कोर्ट में होगा। जब ये और वो कहते हैं ये आइन और कानून के मुताबिक है, इसमें कोई, तो ऐसे मौके पे जस्टिस अता बंदयाल ने ये फैसला करने के बजाय आइनी और कानूनी तौर पर ये उन्होंने जानबूझ के काजी फाइज ईसा की तरफ फेंका है, ताकि काजी फाइज ईसा से कोई गलती ऐसी हो और फिर इदारे और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान और फौज के दरमियान एक रस्साकशी शुरू हो जाए। तो ये एक बड़ा खतरनाक खेल खेला है, बड़ी साजिश है अता बंदयाल की, और इसी तरीके से कुछ और सियासी जो आपके फैसले हैं वो भी एक तरह से टकराव पैदा करेंगे सियासतदानों में और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मेरा ये कहना है कि इन तमाम साजिशों को एक ही तरीके से हल किया जा सकता है कि आप कुरान सुन्ना और आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, ये देखे बगैर कि कौन खुश होता है और कौन खुश नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, जो कल सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत रखी गई है, फुल कोर्ट समाअत भी करेगा, अगर बेंच ने कानून के मुताबिक कानून के हक में फैसला दे दिया तो क्या बंदयाल साहब के फैसले पर बनाए गए बेंच मुतासर होंगे सर? जाहिर है कि देखिए ना, फुल कोर्ट अगर फैसला करेगा तो उसका उस फैसले को बाउंडिंग होगी 189 के तहत तमाम जजेस पर, कोर्टों पर, और जो पुराने फैसले होते हैं जब उनसे बड़ा लार्जर बेंच कोई फैसला दे देता है तो वो मुतासिर तो होता है, इसमें कोई शक नहीं। मुतासर होगा, आप कह रहे हैं कि वो मुतासर होंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप देकर खबरों की तरफ आए, आपके पुराने, अब मैं दोस्त कहूंगा तो आप कहेंगे मेरे तो बिल्कुल भी नहीं, पूरी की पूरी पार्टी गिरफ्तार कर ली